السلام علیکم شاہ جی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ شاہ جی ٹھیک ٹھاک. جی جی شاہ جی آج کل پھر عمران خان صاحب کے ایف آئی آر کے حوالے سے بڑے چرچے ہو رہے ہیں, تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ آپ کو ایک موضوع چاہیے جس پہ آپ نے بات کرنی ہے, جس پہ کھیلنا ہے. اب اس وقت بات تو بہت بڑی ہے, واقعہ تو بہت بڑا ہے. عمران خان صاحب کے اوپر جو اٹیک ہوا ہے, وہ اسیسینیشن بیٹ جو ہے وہ بہت بڑا واقعہ ہے. اس کو ہم ایسے لائٹلی نہیں لے سکتے, کیونکہ چلو جیسا بھی ہے, ایک ایکس پرائم منسٹر ہے اور ایک کہہ لیجیے کہ امپورٹنٹ پرسنالٹی ہے پاکستان کی. اب اس کے حوالے سے ظاہر ہے ہر بندہ جو ہے وہ اپنی باتیں کر رہا ہے, کبھی کوئی کر رہا ہے, کبھی کچھ کر رہا ہے کہ جی فیڈرل گورنمنٹ اپنی پنجاب حکومت ہونے کے باوجود, حکومت میں ہونے کے باوجود یہ اپنا کیس درج نہیں کروا سکے. اب یہاں پہ میری تھوڑی سی جو میرا ایکسپیرینس ہے, جتنا سا میرا نالج ہے, اس میں یہ ہے کہ آئی جی پنجاب یا کسی بھی صوبے کا آئی جی, وہ ظاہر ہے ساری فورس اس کے انڈر ہے. اب آئی جی جو ہوتا ہے وہ ہماری جو بیوروکریٹک ایک اسٹرکچر ہے, اس میں وہ فیڈرل گورنمنٹ اس کو اپوائنٹ کرتی ہے, ٹھیک ہے. اب یہ وفاق کی طرف سے آیا ہوا ہے. اب وفاق کی طرف سے اس کو آرڈر کر دیا جاتا ہے کہ بھئی تم نے یہ ایف آئی آر درج نہیں کرنی, اس لیے کہ اس میں عمران خان نے ایک کہہ لیجیے کہ فوجی کا نام بھی دے دیا, ایک منسٹر کا نام دے دیا, ایک پرائم منسٹر کا بھی نام دے دیا. اب بات یہ کہ یہ ساری جو یعنی جو اس میں کہہ لیجیے کہ جو 3 لوگ مین اداروں کے ہیں نمائندے, وہ لوگ تو پورا سسٹم ہل کے رہ جائے گا اگر ان کے خلاف ہو جائے, ٹھیک ہے. اس وجہ سے انہوں نے اس کو روکنے کے لیے کہ جی ان کا نام نہ دیں. اب کل دیکھیے نا جو انہوں نے کر دیا, پھر اس کے بعد جو ایف آئی آر درج کی کہ ایک شخص کو آپ نے پکڑ لیا, اس کو پکڑ کے آپ نے جیسا تیسا بھی, جو اعتزاز احسن صاحب نے کہا جی کہ طوطے کی طرح رٹا ہوا بیان اس نے بیان دے دیا, اس نے دینا تھا بیان, وہ کر دیا آپ نے. اب وہ ایف آئی آر جس بندے نے, یعنی جو مدعی ہے, آپ نے اس سے کہنے کے مطابق ایف آئی آر درج کرنی ہے نا. آپ اس کے مطابق نہیں کر رہے, اس کا مطلب ہے آپ کے سسٹم میں یا کوئی فلا ہے, کوئی خرابی ہے سسٹم میں, تو ہماری خرابی ہے. آپ غور کیجئے کہ یعنی ابھی تک کہ آپ کا چیف جسٹس آف پاکستان یا سپریم کورٹ نوٹس لیتی ہے تو آپ اس پہ ایف آئی آر درج کرتے ہیں, جیسی بھی ہے, صحیح ہے غلط ہے. بات یہ ہے کہ اس کے بعد اس پہ انویسٹیگیشن ہونی ہے. جب انویسٹیگیشن ہوگی اس میں سامنے آ جائے گا کہ کون بندہ اس میں انوالو ہے. اگر 3 بندوں کے نام لیے ہیں اس نے, منسٹر, انٹیریئر منسٹر, پرائم منسٹر اور ایک آرمی آفیسر, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری کی پوری سسٹم جو ہے وہ کرپٹ ہے, سارے کا سارا اس میں انوالو ہے. ایک آفیسر ہے, ایک منسٹر ہیں 2, آپ ان دونوں کے خلاف انکوائری کرنے دیں, انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو جائے گی, پتہ لگ جائے گا کہ کیا واقعی وہ انوالو ہیں کہ نہیں ہیں. جس طرح یہاں پہ تھوڑی سی مثال میں بھی ریلیونٹ نہ ہو, ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے خلاف کیا تھا انہوں نے کہ جی اس نے آرڈر کیا تھا ایف ایس ایف کے بندے کو, اور اس نے وہ ان کو گولی مار دی اور وہ دس اینڈ دیٹ, اور اسی کے چکر میں انہوں نے اس کو سزائے موت بھی دے دی. بات یہ ہے کہ یہاں پہ سسٹم اتنا فلاڈ ہے کہ ایک اس بات پہ دنیا میں کہیں نہیں ہے, ابیٹمنٹ کے اوپر آپ سزائے موت دے دیں. پاکستان میں وہ بھی ہو چکا ہے. اب یہ بات کرتے ہیں جی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب میں حکومت ہونے کے باوجود وہ کیس درج نہیں کروا سکے. یہاں پہ میرا ایک سوال آیا, وزیر اعظم تھے نواز شریف صاحب, ان کے خلاف پاناما کا کیس چلا, ٹھیک ہے, خود پرائم منسٹر, سٹنگ پرائم منسٹر ہیں, اور آپ کیا اس وقت آپ نہیں کچھ اس کو فورس کر سکتے تھے, آپ نہیں کروا سکتے تھے اپنی مرضی کا فیصلہ, اس کو ڈیفر کروا دیتے, چلیے جی کہ جب ہم وہ ٹرم پوری ہوگی تو پھر آپ کر لیجیے گا. لیکن نہیں, لا کو, قانون کو اپنا ایک راستہ لینا چاہیے, ہونا چاہیے, تاکہ عام آدمی کو اعتماد ہو کہ جی یہ ملک کا قانون جو ہے وہ اس کو پروٹیکشن دے گا. لیکن یہاں پہ تو عام آدمی کے لیے بات, یہاں پہ عمران کی بالکل ٹھیک ہے, یا کسی کی بھی آپ کر لیں کہ جی ہمارے یہاں پہ قوانین جو ہیں وہ 2 طرح کے ہیں. ایک جو امیر آدمی ہے اس کے لیے اور ہے, جو غریب آدمی ہے, جو کمزور ہے, اس کے لیے کوئی اور قانون ہے. اس وجہ سے یہاں پہ یہ چیزیں, یہ خرابیاں جو ہیں یہ چلتی چلی جا رہی ہیں. عمران خان صاحب کی بات جو بھی ہے آپ کیس کریں, اس کے بعد انویسٹیگیٹ کر لیں, ہو جائے گا. اب کل کا جو چیف جسٹس صاحب نے بھی کہا کہ جی آپ نے ڈیلے اتنا کر دیا ہے, بات یہ ہوتی ہے کہ جیسے ہی کہیں پہ کوئی انسیڈنٹ ہوا, کوئی ایسی بات ہوتی ہے, پوری جگہ کو سیل کر دیا جاتا ہے.
یہاں پہ وہ بھی نہیں کیا آپ نے. وہی جو امپورٹنٹ وہی فرینزک ایویڈنس تھے وہ سارے ختم ہو گئے. 3 4 5 دن کے بعد جب آپ کیس کریں گے آپ وہاں پہ جائے وقوع سے کیا ملے گا آپ کو؟ کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ ہماری جو سب سے بڑی پرابلم ہے نا, اس کو جب تک ہم نہیں کر سکتے, اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے, اس وقت تک ہم سسٹم کو ٹھیک نہیں کر سکتے. اب شاہ جی مجھے لگتا ہے ادارے ہمارے انڈیپینڈنٹ نہیں ہیں. آپ کیا یار بات تو آپ کی اب ٹھیک ہے, اس لیے کہ جوڈیشری کا کام یہ ہے جو باقی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کو یا جو بھی حکومت ہے اس کو وہ اسسٹ کرتی ہے, اس کو جو لا پوائنٹس ہوتے ہیں نا ان کے اوپر وہ بتاتی ہے کہ یہ کیا پوائنٹ ہے, اس کو امپلیمنٹ کیسے کر سکتے ہیں. اب ہمارے یہاں پہ ہوتا کیا ہے جی کہ آپ نے FIR بھی درج کروانی ہے تو آپ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھیں یا کچھ کریں. اسی طرح ہاں, تو وہی ہے نا کہ سپریم کورٹ کو آپ نے یہاں پہ ایک بیچ میں امپورٹنٹ ادارہ کر دیا, دوسری طرف سے آپ کی آرمی کی طرف آ جاتا ہے. اب ہر چیز جو ہوتی ہے وہ آرمی کی طرف لے جاتے ہیں. یہ آرمی ایسا کر دے, آرمی وہ بھائی آرمی جو اس کی کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی ہے آرمی وہ تو پوری کر رہی ہے. اب آپ ہر چیز اس کے اوپر ڈال دیں کہ جی وہ آرمی چیف آرڈر کرے گا یا چیف جسٹس آرڈر کرے گا, تو یار سسٹم کیسے چلے گا؟ یہ کیا سسٹم ہے؟ اس کو چلانے کے لیے کوئی ہمیں جس کو کہتے ہیں نا ہمیں میچورٹی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. ہمارے یہاں پہ جو وہی ہمارے جو سو کالڈ لیڈر بنے ہوئے ہیں یہ ہمارے لیڈر نہیں ہیں, یہ اپنی کلاس کے نمائندے ہیں, یہ میچور ہی نہیں ہیں, یہ اپنے انٹرسٹس کو واچ کرتے ہیں جس وجہ سے ہمارے لیے کوئی چیز بہتر نہیں ہو رہی ہے. شاہ جی انڈیپینڈنٹ اوپر ہیں ادارے نیچے ہیں, یہ کیا بات ہے یار؟ اس کو کیسے ڈیفائن کریں گے, کیسے آپ اس کو روشنی کیسے ڈالیں گے؟ دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہی جو بات میں پہلے بھی کرتا آ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں پہ رول آف لا نہیں ہے. ہم لوگوں کو شخصیت پرستی کی طرف چل پڑتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ فلاں شخص ہے تو وہ ہی بچا لے گا. 40 سال کے بعد بھی آپ کو کوئی لیڈر نہیں ملتا. جب آپ کو کوئی ایک آپ کے نظام سے لوگ نکل ہی نہیں رہے ہیں تو پھر آپ اس نظام کو لپیٹ دیجئے نا. آپ نیا سسٹم کوئی چلو آہستہ آہستہ سے, یہ سسٹمز جو ہیں وہ ایک دم سے نہیں آتے, گریجول ہوتے ہیں, اس کو چلانا پڑتا ہے. ایک تجربہ کریں گے, دوسرا کریں گے, تیسرا کریں گے, پھر اس میں سے لوگ نکلتے آئیں گے. ہم اس طرف جاتے ہی نہیں ہیں. ہمارا کیا کام ہے؟ لوگوں بلکہ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ جی عمران خان جو ہے وہ کیا تبدیلی لا سکتا ہے. جی وہ بھائی عمران خان ایک بندہ تبدیلی نہیں لا سکتا. عمران خان کے لیے پورے قوم کو اور اس کے ساتھ جو ٹیم ہے ان کو انسان بننا پڑے گا, اپنے حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا پڑے گا, پھر تبدیلی آئے گی. بلکہ سارے اداروں کو جسٹس صاحب نے بھی کہا ہے کہ سب کو مل کے کرنا پڑتا ہے. ہاں ظاہر ہے ایک ادارہ نہیں ہے, ساروں کو مل کے کام کرنا پڑتا ہے, پھر جا کے سسٹم چینج ہوتا ہے. اب پھر وہ دوسری طرف بھی لے جاتے ہیں کہ جی عمران خان نے کہا جی وہ خونی انقلاب. بات یہ ہے کہ آپ پھر یا تو اتنے اسٹرانگ ہوں, یہاں پہ جس طرح ایران میں آئے تھے امام خمینی صاحب آئے, انہوں نے آگے جس طریقے سے بھی انقلاب لے کے آئے, کیا اس طرح کا انقلاب؟ اس کے لیے بھی آپ کے جو ادارے ہیں ان کو ایماندار افسران یا ایماندار لوگ چاہیے. یہاں پہ ہماری سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ کرپشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے کہ ہم اپنے مفاد کی خاطر ہم قوم کے مفاد کو پیچھے دھکیل لیتے ہیں. چاہے وہ ایک سرکاری ملازم ہے, چاہے وہ ایک سے PN ہے, یا اوپر بیٹھے ہوئے وزراء ہیں. اللہ ہمارے حالوں پہ رحم کرے بھائی. میں تو یہی کہوں گا کہ عمران خان کی جو بھی وہ کہہ رہا تھا اس کے کیس درج کر لیں, اس کے کہنے پہ انویسٹیگیٹ کریں, سامنے آ جائے گی بات کہ جی یہ لوگ انوالو تھے کہ نہیں تھے. اب اس میں یہ کہنا کہ جی اس کی وجہ سے عمران خان جو بات کر رہا ہے کہ جی فوج پہ حملہ کر دیا یا اس نے حکومت پہ حملہ کر دیا, وہ ایسا نہیں ہے. وہ تو انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں, ادارے کی بات کر رہے ہیں, انڈیویجول کی بات کر رہے ہیں. بالکل. اللہ لیکن میں اور آپ کو غلطی کریں گے, ہماری پکڑ ہوگی. بالکل بالکل میں اس کے حق میں ہوں. بالکل ایسا ہونا چاہیے, اسی طرح سے چیزیں ٹھیک ہوتی ہیں. اور انہوں نے چیلنج کا بھی کہا ہے جی کہ ہم اس کو چیلنج کریں گے. اب اس جو بھی FIR درج ہوئی ہے یار وہ ظاہر ہے وہ ان کا ہے, وہ کرتے رہیں, کریں گے, سب کچھ ہوگا, لیکن پھر آگے سسٹم وہی بات کہ جو آپ کے کرپشن والی جو بات ہے جب تک وہ ختم نہیں ہوگی چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. اسی طرح سے جو پہلے سے چلتا آ رہا ہے سسٹم اسی طرح سے لپیٹ دیا جائے گا, بات ختم ہو جائے گی. سال بھر کے بعد آپ اس کو لٹکا دیں گے, اس کے بعد
نیا الیکشن آ جائے گا. دیٹس آل فور. بس اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے بھائی. میری دعا یہ ہے کہ پاکستان میں جو بھی اب چینج آئے وہ خونی نہ ہو, بالکل ووٹ سے انقلاب آ جائے, امن امان سے ہو جائے, امن سارے کام. امان سے ہو جائے. چلے تھینک یو ویری مچ. اوکے اوکے, اللہ حافظ. السلام علیکم.